نہیں ابھی نہیں، کیونکہ گرم ہو جائے گی. ٹھیک. ہیلو 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 ہیلو. میری آواز آپ تمام لوگوں تک جو اس وقت میرے ٹک ٹاک لائیو میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے ہیں، انہیں صاف آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی صاف آ رہی ہے. تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جلدی جلدی اپنے کانٹیکٹس جتنے بھی ہیں ان کو انفارم کر دیجئے 2 لائنیں لکھ کر کہ الطاف بھائی آج بروز ہفتہ 2 اگست 8:30-31 پر اپنی ٹک ٹاک براڈ پر ٹک ٹاک اکاؤنٹ @الطاف حسین _90 پر لائیو آ چکے ہیں. لہذا اہم باتیں، تاریخی باتیں، موجودہ تازہ ترین حالات سے آگاہی کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اس ٹک ٹاک لائیو میں شرکت کر کے میری باتوں کو سنیں. پھر آپ کو میری باتوں کے بعد آج ہی دوسرے سیشن میں آپ کو موقع دیا جائے گا سوال و جواب کرنے کا. یعنی آپ جو چاہیں آج کے حوالے سے، موجودہ حالات کے حوالے سے، میری بیان کردہ باتوں کے حوالے سے جو سوال کرنا چاہیں وہ بخوشی و رضا آپ درخواست کر کے ماڈریٹرز کو یہ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کہ آپ لائیو سوال کرنا چاہتے ہیں. لہذا آپ کو بلائیں گے ماڈریٹرز اور آپ سوال اور جواب، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس سوال کے جواب میں
میرے جواب کو بھی سن سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پلیز میری باتوں کو نہ صرف یہ کہ غور سے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں، ایک ایک جملے کو غور سے سنیں، خصوصاً جو میرے مستقل میری براڈ پر آ کر مجھے مستقل سننے والے ہیں، یعنی جو مستقل مجھے سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ خاص طور پر وہ اور جو نئی نسل کے طلبا طالبات نوجوان ہیں، وہ کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں اور اہم نکات کو وہ یا اہم جملوں کو وہ لکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ مستقل لکھ رہے ہیں ان کی کتاب میں، یعنی ان کی تحریریں جتنی اب تک لکھی گئی ہیں، ان کی تحریروں میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی پوری کتاب تیار ہو رہی ہے۔ بس ان کو مجتمع کر کے اس کو شائع کرانے کی دیر ہوگی کہ آپ کی کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی، عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے فکری نشستیں نہیں سنی وہ بھی مستفیض ہو سکیں گے اہم نکات اور حالات سے۔ میری فلسفی حقیقت پسندی اور عملیت پسندی سے آگاہ ہو سکیں گے۔ میں آج کی باقاعدہ فکری نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت پاکستان یا غلام پاکستان میں رہنے والے غلام پاکستانیوں، قید میں جکڑے ہوئے پاکستانیوں، کیوں کہ سلطنت ہوتی ہے تو بادشاہوں کی حکومت ہوتی ہے، اور بادشاہوں کی جب حکومت ہوتی ہے تو وہاں کی رعایا جو ہوتی ہے وہ رعایا ہوتی ہے جو غلام کی حیثیت رکھتی ہے، جنہیں کچھ کہنے بولنے کا حق نہیں ہوتا، جنہیں اظہار رائے کی آزادی کا حق نہیں حاصل ہوتا، زباں پر تالے ہوتے ہیں، زباں بندی ہوتی ہے۔ تو ایسے غلام پاکستان میں رہنے والے غلام پاکستانیوں اور ایسے غلام پاکستانی قید میں جکڑے ہوئے پاکستانی، جسمانی طور پر تو وہ پاکستان چھوڑ کر دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آباد ہو چکے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی انہیں اب پاکستان کے بارے میں اظہار خیال کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور پاکستان کی سلطنت کے بادشاہ، ان کے وزیر بادشاہ کے، ان کے دربار کے ملازمین، وہ دنیا بھر کے ہر ملک میں سفارت خانوں کی شکل میں اور سفارت خانوں میں انسانوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ان کے کارندے موجود ہیں، جو فوٹوز بھی کھینچتے ہیں، مظاہروں کا فوٹوز بھی بناتے ہیں،
اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور پھر وہ اسے سفارت خانوں میں بھیجتے ہیں. سفارت خانوں میں وہاں ان کی تصاویر کا پورا ڈاٹا جو نائکا کارڈ ہوتا ہے جو اس کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور ان کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ معلوم کرنے کے بعد پھر ان کی پاکستان میں کس مقام پر کس صوبے میں رہائش ہے وہ معلوم کی جاتی ہے. پھر یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے سبلنگز، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب کہاں کہاں رہتے ہیں، بہن بھائی کہاں کہاں رہتے ہیں. تو دیار غیر میں پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر پھر جو بیرون ممالک مقیم ہیں لوگ، ان کے رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب جو پاکستان میں رہتے ہیں، انہیں پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے اہلکار کارندے بھیج کر انہیں تنگ کرتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے، ان کو کڈنیپ کرتی ہے، ان کو ڈس اپیئر کر دیتی ہے، اور اس طرح پھر دھمکیوں کا سلسلہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یعنی ان کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے جو بیرون ممالک کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں، تو ان کے رشتہ داروں کو اذیتیں پہنچا کر وہ دیار غیر میں رہنے والے غلام پاکستانیوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر اب تم کسی ایسی جگہ مظاہرے میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف ہو، ان کی ناانصافیوں کے خلاف ہو، ان کی قتل و غارت گری کے خلاف پرامن مظاہرہ ہو، تو وہ ایسے مظاہروں میں نہ تو شریک ہوں، نہ ان کے انتظامات کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور نہ ہی شرکت کریں. تو ان پاکستانیوں سمیت اس براڈ پر موجود اب تک جتنے لوگ آ چکے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض. معزز خواتین و حضرات، آج 2 جولائی 2025 کی تاریخ ہے. 2 جولائی 2 اگست سوری 2 اگست 2025 کی تاریخ ہے. 2 اگست 2025 ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے. اور آج فکری نشست دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو یاد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیتے رہیے. آج ایک قائد کا کارکن سونی دھرتی، ان کو یاد ہے، اور انہوں نے لکھ دیا ہے، محمد ریحان نے بھی لکھ دیا ہے، الیاس سلطان نے بھی لکھ دیا ہے، رب اور یہ بھی رب انہوں نے بھی لکھ دیا ہے، رحمت علی نے بھی لکھ دیا ہے. انہوں نے بتایا
کہ آج 293، اور یہ برائٹن نسیم بھائی نے بھی لکھ دیا 293، اور فیصل مجیب بھائی نے بھی لکھ دیا ہے کہ 293ویں فکری نشست ہے، 293، 293ویں فکری نشست ہے، مائنڈ بلوئنگ، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی، سرکل نمبر 293۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ چند روز سے، یعنی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اپنی علالت کے باعث 15 روز تک اسپتال میں زیر علاج رہا، اور آپ تمام چاہنے والے، چاہنے والیوں کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ صحت یاب ہو کر بخیریت گھر واپس پہنچا، تو دوسرے تیسرے ہی دن سے میں نے سوشل میڈیا پر تواتر کے ساتھ نہ صرف فکری نشستیں کرنا شروع کی، بلکہ بات چیت کا سلسلہ بھی علاقے پاکستان میں جہاں جہاں موقع ہوتا ہے اور محفوظ طریقے سے بات چیت ہو سکتی ہے وہاں، اور اوورسیز میں جو چیپٹرز ہیں، یونٹس ہیں، جتنے اوورسیز یونٹس، وہاں رہنے والوں سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، وہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور فکری نشستیں جو میں کر رہا ہوں یا ویڈیو لاگ جو نکالتا ہوں، اس میں ہمیشہ ہی آپ کو نئی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی، مل رہی ہوں گی، جو آج بھی مل رہی ہیں۔ تو کئی گزشتہ چند روز سے جو میں نشستیں کر رہا ہوں، ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن ان کو آپ 30، 31 جولائی 2025 سے آج 2 اگست 2025 کو، خیر آپ سن ہی رہے ہیں، یعنی 1 اگست تک سمجھ لیں، اور آج آپ سن رہے ہیں تو آپ نوٹ کر لیں گے اہم پوائنٹس جو ہیں، اہم نکات، جو باتیں حالات حاضرہ کے حساب سے، یعنی موجودہ حالات کے حساب سے، کہ آج کل بین الاقوامی سطح پر کیا صورتحال ہے، اور پاکستان کے اندر حالات کیسے چل رہے ہیں، تو وہ میں آپ کو تازہ ترین روزانہ کی بنیاد پر نہ صحیح تو ہفتے میں 3 دن، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن، یہ طے شدہ میرے ایام ہیں جس میں فکری نشستیں کرتا ہوں، لندن وقت کے مطابق 8
بجے شب. معزز خواتین و حضرات، یہ جو تازہ حالات تازہ ترین حالات آپ آج سنے ہوں گے، کل سنے ہوں گے، یا جس کی 2 روز پہلے پاکستان میں بات ہوئی ہوگی، جی قاسم میاں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی سننے والے ہیں انہوں نے پاکستان کے حالات آج کل یا 2 روز قبل سنے ہوں گے. تازہ ترین جو بھی ہو رہا پاکستان میں، اس کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، ہمیشہ ہی اہم ہوتے ہیں، لیکن موجودہ حالات کے تناظر کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اس میں جو بتا رہا ہوں وہ گزشتہ یعنی 30 جولائی، 31 جولائی، 1 اگست، یوں سمجھ لیجئے میں نے یہ 3 اور آج کا یہ انتہائی تاریخی اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، کہ کیا چیزیں ریویل ہو رہی ہیں، کیا چیزیں آشکار ہو رہی ہیں، ذہن میں آ رہی ہیں، خیالات میں آ رہی ہیں، وہ بیان کرتا ہوں. اسے آپ لکھ لیں کہ وہ مستقبل میں جو میں بتاتا ہوں ان میں کتنی باتیں پوری ہو رہی ہیں اور کتنی نہیں. تو بہت اہم باتیں ہیں، پلیز اہم باتوں کو نوٹ کر لیا کیجیے. گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے خصوصی درخواست ہے کہ 30 جولائی سے اور 1 اگست اور آج کا یہ لیکچر کم از کم تازہ ترین اور خاص طور پہ نئی نسل کے نوجوان جنہوں کو 92 کا فوجی آپریشن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، علی گڑھ قصبہ، سانحہ علی گڑھ، سانحہ میسکر آف علی قصبہ، کیا تھا 30 ستمبر، سانحہ 30 ستمبر کیا تھا، سانحہ پکا قلعہ کیا تھا، یہ ماورائے عدالت قضا ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز کیا تھے. پنجاب کے لوگوں کے تو خصوصاً پاکستان میں رہنے والے عوام جو ہیں ان کی 99.9% اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ فوج گھروں میں، ISI گھروں میں، صرف پولیس نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چھاپے بھی مارتے ہیں، گھروں میں لوٹ مار بھی کرتے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتیاں بھی کرتے ہیں، اور گھر کے تمام مرد حضرات کو گرفتار کر کے ڈیٹین کر کے گھر سے لے جاتے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں پھر یہ گھر کے کونے کونے کی تلاشی لیتے ہیں. تو یہ اپنے کوئی بھی ہتھ کنڈے کیوں نہ استعمال کریں، آپ خود میں قاسم میاں دوبارہ، یہ 51 لوگ موجود ہیں، میں دوبارہ کرتا ہوں فوری طور پہ